السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب زدنی علما. آمین. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اہلا وسہلا ومرحبا بکم. آپ سب کا عربی لغت کے دروس کے اس ایک منٹ. تو آپ سب کا پھر سے اس درس کے آج کے درس میں استقبال ہے، اور انشاءاللہ ہم آج نیا چیپٹر شروع کریں گے. میرے خیال سے یہ پچھلے چیپٹر میں ہم نے سب کچھ ڈسکس کر لیا تھا، اور آج سے انشاءاللہ ایک نیا چیپٹر اور نیا ٹاپک شروع ہوگا. تو پچھلے دروس میں ہم نے جو ہے الذی کہ اسم الموصول ہے وہ دیکھا تھا، اور پھر نعت منعوت، اس پہ ہم نے کافی تفصیلی گفتگو کی تھی. تمرین 1 رہ گیا ہے. اچھا بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر ریمائنڈ کرانے کے لیے. تو تمرین 1 کیا ہے میں ذرا دیکھ لوں. ٹھیک ہے تو پھر ہم تمرین 1 سے شروع کرتے ہیں. اوکے تو ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں ہم انشاءاللہ توصیف سے. توصیف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرسٹ والا پہلا سینٹنس. فرسٹ والا ہے البیت الطبیب جدید فی المستشفى. مستشفى. یہ مطلب ڈاکٹر نیا ہے. الطبیب الجدید. الطبیب جدید، الطبیب الجدید یعنی نیا ڈاکٹر. نیا ڈاکٹر ہاسپٹل. المستشفى ہاسپٹل میں ہے. تو یہاں پہ طبیب جو ہے یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے. مبتدا ہے اور جدید یہ نعت ہے. اور الطبیب منعوت بھی. طبیب منعوت ہے، اور المستشفى یہ جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے جملے میں والطبیب ریڈنگ کرو 1-2 دن پریکٹس ہونے کے بعد. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر بات مطلب پلیز میوٹ پہ رہیں، اس سے ڈسٹربنس ہوتی ہے. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے تو جی والطبیب القدیم فی المستوصف. مستوصف. تو یہ اور پرانا ڈاکٹر کلینک میں ہے. کیونکہ وہ چالاک ہے نا. ہاسپٹل میں زیادہ آمدنی ہو نہیں رہی ہوگی تو اس لیے اپنی کلینک کھول لیا. نیا ڈاکٹر ابھی پریکٹس کرنے کے لیے ہاسپٹل میں، پرانے والے نے کلینک سے اپنا کام شروع کر دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. الطبیب القدیم فی المستوصف.
اور پرانا ڈاکٹر مستوصف میں جلدی سے اینالائز پلیز. یہ طبیبو یہ مبتدا ہے اور قدیمو یہ نعت ہے اور طبیب منوط بھی ہے. یہ نعت ہے یہ منوط ہے. یہ فی المستوصف یہ جار جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. مستوصف یعنی کلینک کو ہم بولتے ہیں کلینک پرائیویٹ کلینک جو ہوتا ہے اور مستشفیٰ ہاسپٹل کو بولتے ہیں. ہم نے پچھلی بار یہ دیکھا. اوکے پھر اس کے بعد ہے ہمارے عتیق بھائی. عتیق. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی عتیق بھائی سیکنڈ والا پڑھیں. القلم المقصور علی المکتب. قلم جو ٹیبل پہ ہے وہ ٹوٹا ہے. ٹوٹا ہوا ہے. القلم یہاں مبتدا ہے، مقصور خبر، علی المکتب جار المجرور شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے. القلم مقصور کیا ہے؟ المقصور یہ خبر ہے. خبر ہے. القلم المکسور ٹوٹا ہوا پین. یہ القلم نعت ہے. مبتدا ہے، المکسور نعت ہے. علی المکتب جو ہے جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے. یعنی ٹوٹا ہوا پین بیڈ پر ہے. میں صرف کہوں ٹوٹا ہوا پین اس سے کیا سمجھ آیا ہے؟ کچھ نہیں. تو یہ خبر نہیں ہو سکتا کبھی بھی. ٹھیک ہے یہ نعت منوط ہے ایک دوسرے کا. یہ نعت یہ نعت ہے اور یہ منوط اور یہ مبتدا بھی. ٹھیک ہے عتیق بھائی. مستشفیٰ پہ کسرہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ الف مکسورہ ہے. الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں آتی تو اس لیے مستشفیٰ حالانکہ حالت جر میں ہی ہے لیکن چونکہ یہ آخر میں الف مکسورہ دیکھ رہے ہیں مستشفی ایسے نہیں لکھ سکتے کیونکہ یا اس پہ کوئی حرکت نہیں آتی. ٹھیک ہے اس لیے یہاں پر یہ مستشفیٰ ہے. ہاں ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. عتیق بھائی میں سے کلیئر کر دوں. القلم المکسور علی المکتب ٹوٹا ہوا پین بیڈ پر ہے. نیکسٹ ہے نور بھائی ہمارے. نور محمد آزاد. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی المروحۃ الجدیدۃ فی الغرفۃ الکبیرۃ. کبیرۃ نا فی الغرفۃ کبیرۃ. کبیرتی ہوگا یا کبیرتو ہوگا کیا ہوگا؟ کبیرۃ. کبیرتو ہوگا یا کبیرتی ہوگا؟ کنفیوزڈ ہوں میں. کنفیوز آپ نہیں ہوں گے. ایک بار آپ اس کو چلیے شروع سے اینالائز کریے. پہلے ٹرانسلیٹ کریے پھر اینالائز کریے. آپ خود ہی بتائیں گے کبیرتو ہوگا یا کبیرتی ہوگا. چلیے نور بھائی. مروحۃ کا کیا میننگ تھا؟ فین. 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 پنکھا. پنکھا سیلنگ فین یا فین. نیو فین فی الغرفۃ. غرفتی مطلب کیا چل رہا ہے؟ تیز چل رہا ہے. نور بھائی اب آپ یہ سوال کریں. غرفتی روم کو بولتے ہیں. غرفتن کمرے کو بولتے ہیں روم. رائٹ روم. تو فی الغرفتی یعنی روم میں ہے. کیسا کمرہ؟ کبیرتی بڑا کمرہ. یہ کیا ہوگا؟ نعت ہے. یہ نعت ہے تو کیا ہوگا یہاں؟ کبیرتو ہوگا یا کبیرتی ہوگا کیا ہوگا؟ اچھا الغرف یہ کس کا نعت ہے پہلے بتائیں. غرفتو کا کمرے کا. غرفتو نہیں فی کی وجہ سے غرفتی. غرفتی. غرفتی ہے تو یہ کبیرتی ہوگا یا کبیرتو ہوگا آپ بتائیے. کبیرتی کیونکہ اگر منوط مجرور ہے تو وہ بھی مجرور حالت میں ہوگا. الکبیرتی یعنی نیا فین بڑے والے کمرے میں ہے. ٹھیک ہے بڑے کمرے میں ہے. تو یہاں المروحۃ مبتدا ہے اور وہ منعوت بھی ہے. ٹھیک ہے اور وہ منعوت بھی ہے. الجدیدۃ جو ہے وہ نعت ہے. کس کا؟
المروحۃ. الملمحۃ. پھر وہ 4 چیزیں ہم دیکھتے ہیں، تا مربوطہ، فیمینین، ایک چیز ہو گئی. دوسری بات الف لام ہے، معرفہ ہے، یہ بھی ہو گیا. تیسری بات یہ مؤنث، پہلا تو مؤنث دیکھ لیا، معرفہ دیکھ لیا، یہ دونوں مرفوع ہیں تو تیسری بات بھی ہو گئی. اور چوتھی بات یہ دونوں مفرد ہیں، سنگولر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نعت منوط ہے. اسی طرح سے فی کی وجہ سے الغرفتی ہوا، اس لیے الکبیرتی جو کہ اس کا نعت ہے. اور پھر وہ ساری 4 چیزیں اس سے فالو ہو رہی کہ المروۃ الجدید فی الغرفۃ الکبیرتی، نیا فین بڑے کمرے میں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی. یہ یو کی ناٹ افورڈ ٹو میک دس کائنڈ آف مسٹیک نور بھائی. غرفتو کو اب چل رہا ہے بولیں اتنے دن کے بعد تو اچھی بات نہیں. خیر کوئی بات نہیں، غلطی ہوتی رہتی. میں نے بتایا تھا مستشفیٰ میں اب دیکھیں کہ آخر میں جو ہے الف ہے. یہ اس کو جس یا پر یہ جو یا لکھتے ہیں، اگر اس پہ ڈاٹ نہیں ہے یہ، تو یہ یا نہیں ہے، الف پڑھا جاتا ہے اس کو. ایکچولی اسے ہم الف ہی کہتے ہیں. مثال کے طور پر یہ عیسیٰ پڑھتے ہیں نا، عیسو یا عیسی ایسے تو نہیں پڑھتے نا، کیونکہ یہ ایکچولی یہ یا نہیں ہے، یہ الف مقصورہ اس کو ہم کہتے ہیں، جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں آتی ہے. سین کے اوپر فتح ہے، مثال کے طور پہ یہاں سین ہے، جو سین کے اوپر یہ فتح ہے، اور یہ عیسیٰ پڑھا جاتا ہے. یہ صرف لکھا جاتا ہے، پڑھا ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی. اسی لیے جب یہاں فی لگا ہے تو یہاں پہ مستشفیٰ کے اوپر فا پہ فتح ہے، لیکن یا پہ کوئی حرکت نہیں آ رہی ہے آپ کو، کیونکہ یہ الف مقصورہ ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں آتی. یہ ہے اس کا ایکسپلینیشن. ٹھیک ہے، اوکے. اس کے بعد چوتھا 3 ہو گیا ہمارے. چوتھا میں پوچھوں گا، معین بھائی ہے کیا؟ معین بھائی جی، معین بھائی. سلطان معین. زبیر بھائی. زبیر بھائی چلے. اور کوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام تو میں ایک ہاف این آور کے بعد میں آنسر کرتا ہوں شہزادہ ساتھی، کیونکہ جسٹ جوائن کیا ہوں میں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. جی جسٹ مطلب ہاف این آور کے بعد. کوئی بات نہیں. جزاک اللہ. شاداب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. 4 نمبر. اللغۃ عربیۃ سہل. پورا بتائیں. جی اللغۃ العربیۃ سہلۃ. سہلۃ. اللغۃ العربیۃ سہلۃ. یعنی تو عربی کی ایزی لینگویج. عربک لینگویج از ایزی. جی اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دی عربک لینگویج از ایزی. ٹھیک ہے، دی عربک لینگویج. اوکے. اللغۃ العربیۃ، اللغۃ کیا ہے؟ لغت نعت ہے، منوط ہے. سب سے پہلے تو مبتدا ہے اور منوط ہے. جی مبتدا ہے، منوط ہے. العربی، العربیۃ یہ ہے نعت. کس کا؟ اللغۃ کا. اللغت کا. اور سہلۃ ہے خبر ہے. خبر یہاں پہ سہلۃ. ٹھیک ہے، سہلۃ جی خبر. دی عربک لینگویج از ایزی، یا عربی لغت جو ہے آسان ہے. تو خبر کیا ہے اس کی؟ آسان ہے. آسان. سہلۃ خبر ہے. خبر نکیرہ ہوتی ہے اکثر اوقات، تو اس لیے یہاں سہلۃ کہہ سکتے ہیں ہم. اللغۃ العربیۃ یہ دونوں معرفہ ہے، کیونکہ معرفہ ہونا ہی چاہیے، کیونکہ نعت منوط ہے. تو یہ اگر معرفہ تو یہ بھی معرفہ ہو. اور یہ سنگولر ہے، مفرد ہے، اور یہ مرفوع ہے، اور یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے.
जज़ाकल्लाह खैर शादाब। उसके बाद है फैसल इरफान भाई। फैसल जी, फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। पांचवा अल वलदु तवीलुल लज़ी खरजा मिनल फस्ल अल आना तालिबुन मिनल हिंदी। मिनल कुवैत, मिनल कुवैत है। हिंद है क्या आपके पास? नहीं, कुवैत, कुवैत, मिनल कुवैत। ये हमारे यहाँ पर हिंदी है, हिंदी है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप हिंदी पाकिस्तानी कुछ भी कर लें, फर्क नहीं पड़ता इंशाल्लाह। चलो कोई बात नहीं, हिंदी है तो ठीक है, कुवैत है तो भी ठीक है, इराक है तो भी ठीक है, कोई भी कंट्री होनी चाहिए। अल वलदु तवीलु लज़ी खरजा मिनल फस्ली अल आना तालिबुम मिनल कुवैती। तो सबसे पहले तो ट्रांसलेट करें सबके सब, आप सब ट्राई कर सकते हैं इसको ट्रांसलेट करने का। उसके बाद फैसल भाई अभी आप उसका एक्सप्लेनेशन। तवील का मतलब होता है लंबा, राइट? लंबा। ओके, सो वो लंबा लड़का, वो लंबा लड़का खरजा, वो लंबा लड़का जो निकला। अल फसल का मतलब होता है क्लास, राइट? क्लास से, हाँ। तो वो लंबा लड़का जो निकला अभी क्लास से, वो कुवैत से है। वो तालिब एक कुवैत स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है कुवैत से। कुवैत से है। हाँ, वो लंबा लड़का नहीं, मतलब द टॉल बॉय, लंबा लड़का जो निकला अभी, जो निकला क्लास से अभी, स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है कुवैत से। ठीक है, तो अब इसको एनालाइज करना, ये आपको मतलब एक टेस्ट और रिवीजन है सबके लिए। इसमें आपको सब चीज आ गई, नात मनूद भी आ गया, और इस पूरे चैप्टर में जो हमने डिस्कस किया है, सिलतुल मौसूल, इस्मुल मौसूल, सब कुछ आ गया। अल वलदु हो जाएगा मुब्तदा, अल वलदु साथ है में मुब्तदा और वो साथ मनूद है, तो मैं लिख लूँ मुब्तदा और मनूद हुआ मनूद। ठीक है, अत्तवीलु क्या है? सिफत का मतलब नात, नात है। ठीक है, अत्तवीलु नात है, बिल्कुल सही। अल्लज़ी क्या है? अल्लज़ी क्या था, बताए थे ना लास्ट क्लास में। अल्लज़ी को हम कहते क्या है? इसका नाम सबसे पहले आप बताएं। इसका नाम है इस्मुल मौसूल। इस्मुल मौसूल या रिलेटिव प्रोनाउन जिसे हम कहते हैं, वो तो इसका नाम है। इस जुमले में अल्लज़ी क्या है? देखिए, अल वलदु अत्तवीलु, अल वलदु तवीलु, साथ में नात है क्या ये भी? ये किसके बारे में बात हो रही कि लंबा लड़का जो, यानी कि ये लड़के की ही सिफत है, तो ये क्या होगा यहाँ पर? नात ही है, ये नात है। ठीक है, अब इस्मुल मौसूल जब भी आता है तो उसके साथ सिलतुल मौसूल हो, वो आपको पहचानना है। सिलतुल मौसूल कहाँ से कहाँ तक है, बताइए। वो है मिनल फसले, खराजा से। खरजा तो फेल है ना? नहीं, सिलतुल मौसूल इस्मुल मौसूल के बाद ही आएगा ना, तो अल्लज़ी इस्मुल मौसूल है, इसके बाद वाला सिलतुल मौसूल होता है। वो कहाँ से कहाँ तक आपने बताना है? खरजा मिनल फसले अल आना तालिबी। यहाँ तक या अल आना तक? आई थिंक फसले अल आप सब भी आना ट्राई कर सकते हैं, कोई भी। अब फिलहाल फैसल भाई कर रहे हैं, तो तालिबुन तक होगा या अल आना तक होगा? आई थिंक तालिबुल तक होगा। मिन अल कुवैती ये तो खबर हो जाएगी, राइट? चलिए, आपने बोला तो मैंने इसको कर दिया यहाँ तक। तो क्या ये सही है क्या? जो निकला क्लास से स्टूडेंट है। एक मिनट, हाँ, अभी मैं इसको फिर से एक बार इसको ये कर देता हूँ, क्लियर करता हूँ। अब आप देखिए, अल्लज़ी से लेके मैं यहाँ तक भूल जाइए, कुछ नहीं है। अब इसको एनालाइज करिए फैसल भाई, आपके लिए तो आसान हो। चलिए, इसको भी भूल जाइए, अब करिए।
یہ میں اس لیے آپ کو ٹائم دے رہا ہوں تاکہ آپ خود سے اس کو سوچ سکیں. وہ the tall boy is a student, so یہ تو خبر ہو جائے گی. ہاں تو الانا تک ہوگا. ٹھیک ہے، اب آپ کو سمجھ آیا کہ الانا تک ہے. چلیے یہ تو ہمارا سیٹ ہو گیا. یہ ہے صلۃ الموصول. طالبن کیا ہے؟ طالبن خبر ہے. الولد الطویل طالبن، لمبا لڑکا ایک اسٹوڈنٹ ہے. اور یہ ایکسٹرا انفارمیشن کہاں سے ہے؟ تو کویت سے ہے. ٹھیک ہے، تو الولد مبتدا ہے اور یہ منعوت بھی ہے تو 2 میم. الطویل نعت ہے، الذی بھی نعت ہے، اور صلۃ الموصول خرج من الفصل الانا تک ہے. تو اور ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مبتدا اور یہ نعت. یہ سیٹ ہو گیا ہمارا. تو خبر دیکھیں، خبر بھی مل گئی یہاں. یہ پھر کیا ہے ایکسٹرا میں؟ جار مجرور شبہ جملہ تو ہے. کیا بولیں گے اس کو؟ اس پہ جار و مجرور صیغہ جملہ خبر ہے. شبہ جملہ خبر نہیں، خبر تو آ گئی آلریڈی. اسے ہم بولیں گے شبہ جملہ متعلق. دیکھیں ٹھیک ہے، اسے ہم بولیں گے شبہ جملہ متعلق. اور اس کے بعد واپس آئیں گے اس پہ خرج من الفصل الانا. اس کو انالائز کریے. خرجہ فعل ہے فاعل کا ہے اور اس کا جو فاعل چھپا ہوا ہے ہوا ہے. ٹھیک ہے، من الفصل کیا ہے؟ من فصلی یہ ہو جائے گا، من ہو جائے گا حرف جر، اور الفصل اسم مجرور. اور یہ دونوں ملا کے اس جملے میں کیا کہلائے گا؟ شبہ جملہ. شبہ جملہ تو ہے کیا؟ شبہ جملہ خبر یا کیا؟ خبر نہیں، وہ ہے خبر تو اسے ہم نہیں کہیں گے ہے. متعلق. شبہ جملہ متعلق. ٹھیک ہے، الانا کیا ہے؟ الانا کیا ہے؟ الانا کیا ہے؟ انا یہ تو بتایا تھا. ظرف الزمان، ٹائم کو بتاتا ہے نا، ٹائم کو بتاتا ہے. ظرف الزمان وقت کو بتاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ظرف الزمان ہے. اب میں اس جملے کو واپس سے پھر سے انالائز کرتا ہوں آپ سب کے لیے. اس کو غور سے دیکھیے گا. جزاک اللہ خیر فیصل بھائی، آپ نے ٹرائی کیا. امید ہے آپ کو اب سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ویسے میں پھر سے ایک بار دہرا دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ دیکھیں گے جب بھی اس طرح کا جملہ آئے گا تو سب سے پہلی چیز کہ آپ مبتدا خبر سیٹ کر لیں تو سب کچھ سیٹ ہو جائے گا. الولد نو ڈاؤٹ مبتدا ہے. ٹھیک ہے، ابھی اب الطویل کو بھی چھوڑ دیں. پھر اب دیکھیں کہ الولد نکیرہ کون سا ہے یہاں. نکیرہ تو مجھے مل نہیں رہا. ایک ہی یہ سمجھ آ رہا کہ نکیرہ ہو سکتا ہے. تو اب ایکچولی جملہ ہے الولد طالب. مطلب ایک سمپل یہ میں اس کو اس طرح ہم بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ الولد طالب. دا بوائے از اے اسٹوڈنٹ، یعنی لڑکا جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. یعنی ہمارا مبتدا خبر یہاں پہ سیٹ ہو گیا. اب باقی چیزیں جو ہے اپنے آپ سیٹ ہوتی جائیں گی. الطویل ہمیں پتہ ہے نعت ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے منعوت کو جو کہ الولد ہے، جو مطلب جو مبتدا اور منعوت بھی ہے، کیونکہ چاروں چیزیں جو ہے فالو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ الذی آ رہا تو الذی میں پتہ اسم موصول ہے. اور یہاں اس جملے میں یہ پھر سے الولدو کا نعت ہوگا. یعنی ایک سے زیادہ صفت ہو سکتی ہے ایک جملے میں. یعنی لمبے لڑکے کے بارے ہی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ بھی الذی نعت ہے. اب صلۃ الموصول ہمیں پتہ ہے کیونکہ طالبن تو خبر ہو گئی، اس کے آگے جا نہیں سکتا کیونکہ خبر کے بعد کچھ اور ہے. تو یہاں پر یہاں سے یہاں تک ہمارا صلۃ الموصول ہوگا. ٹھیک ہے، اب طالبن جب خبر ہے تو پھر یہ من القویتی ایکسٹرا جار مجرور کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا کہ ایکسٹرا جو ہو جار مجرور، تو چونکہ خبر آ گئی ہمارے یہاں، ایکسٹرا جار مجرور کو ہم پھر کہیں گے شبہ جملہ متعلق. یعنی یہ اس شبہ جملہ کو ہم خبر نہیں کر کے اس کو ہم کہیں گے شبہ جملہ متعلق. کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق اس خبر سے ہی ہے، شبہ جملہ متعلق. حالانکہ یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ میں نے پچھلے کلاس میں بھی بتایا تھا کہ الطالب نہیں، یعنی ایک منٹ، ہوا طالب من العراق، ایک سمپل جملہ لینی،
एग्जाम्पल के लिए हुआ तालिबुन मिनल इराक़ी, यानी हुआ तालिबुन मिनल इराक़ या मिनल हिंद, जो भी। हुआ मुब्तदा, तालिबुन खबर। फिर ये एक्स्ट्रा मिनल इराक़ी क्या है? ये भी जार मजरूर शिबु जुमला, इसे हम सेकंड खबर कह सकते हैं, पर खबर जनरली एक ही होती है, ठीक है। खबर आ गए तो ये इसका ताल्लुक किससे है? यानी ये शिबु जुमला तो है, खबर में ऐड भी कर रहा है, मतलब खबर में एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें ऐड कर रहा है, लेकिन इसे हम खबर नहीं कहते, इसे हम कहते हैं शिबु जुमला मुताल्लिक। मुताल्लिक किससे? इस खबर से। और ये है इसका एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हम वापस आते हैं सिलतुल मौसूल में, जो कि यहाँ से यहाँ तक हमने अभी आइडेंटिफाई किया, सिलतुल मौसूल। और उसमें फिर हम देखेंगे कि जुमला फ़ेलिया है, खराजा, जिसे हमने पहले बताया था, खराजा फ़ेल मादी, और इसका फ़ाइल जो है वो गायब है, यानी हिडन है। वो क्या है? हुआ। वो निकला, कौन निकला? वो लड़का। ये हुआ किसकी तरफ लौटेगी? इसकी ज़मीर लौटेगी वलदु की तरफ, यानी लड़के की तरफ। और उसके बाद इस जुमला फ़ेलिया के अंदर अगर आप देखते हैं, जब भी जार मजरूर शिबु जुमला है, तो हमें पता है कि जुमला फ़ेलिया में हम फ़ेल और फ़ाइल ढूँढते हैं। हमने फ़ेल और फ़ाइल ढूँढ लिया, तो उसके अलावा जो चीज़ है, मिसाल के तौर पर ये शिबु जुमला, इसे हम कहते हैं मुताल्लिक़। तो ये मुताल्लिक़ दोनों हो सकती है, यानी जुमला इस्मिया में भी ये शिबु जुमला मुताल्लिक़ बनकर आ सकती है, और जुमला फ़ेलिया में भी। और अल-आना तो हमें पता ही है, अल-आना को हम कहते हैं ज़र्फ़ुज़ ज़मान, क्योंकि इसका ताल्लुक ज़माने से है, वक़्त से है, वक़्त को बता रहा है। ठीक है, अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये चीज़ क्लियर होगी आपको। ठीक है, अगर यहाँ तालिबुन नहीं होता, जैसे आपका सवाल है, अगर यहाँ तालिबुन नहीं होता, अल-वलदु तवीलु मिनल कुवैती, इस केस में शिबु जुमला ये खबर होता। चूँकि यहाँ तालिबुन खबर ऑलरेडी मेंशन्ड है, इसीलिए हम इसे शिबु जुमला मुताल्लिक़ कह रहे हैं। अगर यहाँ तालिबुन नहीं होता, तो मिनल कुवैती इसकी खबर होती। ठीक है, ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया। अब बताएं कि अगर इसमें कुछ और इश्काल बाकी है तो मैं फिर से बताऊं, या फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है फैसल भाई और बाकी, उम्मीद है कि ये क्लियर होगी ये चीज़ इंशाल्लाह। तो आप देखें कि एक अल-आना का मतलब होता है अभी, अभी, नाउ। अल-आना, अल-आना को फसली क्लास को हम कहते हैं, क्लासरूम। अल-फस्ल क्लासरूम, अल-आना नाउ। अभी अल-आना आप कुरान में भी देखेंगे तो आपको कुरान में भी मिल जाएगा, गालिबन सूरा ताहा या सूरा शुअरा, यानी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। हाँ, अब यहाँ पर देखें, जब अल्लाह ताला ने फ़िरौन के बारे में कहा कि फ़िरौन कहता है कि अब मैं इस्लाम लाता हूँ, तो एक है कि अल-आना जिअता बिल हक़। या फिर सूरह बकरा के एग्जांपल ले लें कि जब वो यहूद ने पूछा कि किस कलर का होना चाहिए, ऐसा कलर, ये सिफत, वो सिफत गाय की, लास्ट में जब हुआ तब आया कि अल-आन जिअता बिल हक़, अब तुम हक पर आए हो। ठीक है, ठीक है, अल-आन जिअता बिल हक़ नहीं, अल-आना के बाद तालिबिन नहीं होगा। अल-आना इंडिविजुअली यूज होता है, अल-आना के बाद कोई वो नहीं है। जैसे कि मिसाल के तौर पर, जैसे आप वो तहतल मकतबी वाला अगर एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो नहीं है, अल-आना ही है, उसके बाद तालिबिन नहीं है। ठीक है, गाय का जब रंग पूछा गया था उस वक्त, तो अल-आन जिअता बिल हक़, और उसी तरह फ़िरौन को जब गर्क किया जा रहा तब वो ईमान लाया, तो अल-आना। तो आप इसको ढूंढें, इंशाल्लाह कुरान में आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा आप देखें इसको, फिर आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो अल-आना का मतलब होता है अभी, अब। अल-आना भी हाँ मबनी है, चेंज नहीं होता। अल-आना हमेशा अल-आना की तरह, जैसे हुनाका, हुना, इसके बाद आप कोई ज़रूरी नहीं है कि मुज़ाफ़ इलैह मजरूर आए। अल-यौम, अमसी, यस्टरडे, गदन, टुमारो। तो इनके बाद आप वो नहीं देखेंगे, यानी मुज़ाफ़ इलैह मजरूर नहीं। ठीक है, ये एड हॉक यूज़ होते हैं।
ٹھیک ہے تو میں اسے کلیئر کرتا ہوں. یعنی جب ظرف کا جو ہم نے وہ دیکھا تھا ظرف، اب دیکھیں تو یہاں آپ دیکھیں اس کے بعد ظرف الزمان کے بعد جنرلی آپ وہ نہیں پائیں گے. اب دیکھیں یہ انڈیویجول یوز ہوتے ہیں، جیسے مساء، ظہرا، صباحا، لیلا، امسی، الیوم، غدا، الان، اس طرح سے ہونا، ہونا کا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے خلف المسجد، امام البیت، تو ان کے بعد آنے والا اسم مضاف الیہ مجرور ہوگا، پر ظرف الزمان کے ساتھ جنرلی یہ کیس نہیں، وہ انڈیویجولی یوز ہوتے ہیں. الان کا مطلب اب، ابھی، ناؤ. ٹھیک ہے تو اب ہم واپس آتے ہیں اس پہ اور آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں اور کتنا باقی ہے. اگلا جو ہے وہ میں پوچھوں گا محمد احمد فضل. یہ والا بتائیں آپ. ہیلو احمد فضل، آپ کی آواز نہیں آ رہی. تو انا، پتہ نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی، معاف کریں. معین بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی معین بھائی. جی انا فی المدرسۃ الثانویۃ. I am in the secondary school. انا مبتدا فی المدرسۃ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ دوسرا والا کریں گے. ایک جار منٹ مجرور شبہ جملہ احمد فضل، آپ دوسرا کر لیں گے انشاءاللہ. چلیں، جار مجرور شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے. خبر. ثانویتی کیا ہے معین بھائی؟ یہ نعت ہے. یہ نعت ہے کس کا؟ مدرستی کا. مدرستی کا نعت. انا فی المدرسۃ الثانویۃ اور المدرستی منعوت بھی. ٹھیک ہے. چلیں جزاک اللہ خیر. انا فی المدرسۃ الثانویۃ، میں سیکنڈری اسکول میں ہوں. آئی ایم ان دا سیکنڈری اسکول. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا ایکسپلینیشن. اور نیکسٹ والا بھی چلے معین بھائی، آپ ہی بتائیں. نیکسٹ آپ کے لیے. ذهب الرجل الفقیر ذهب الرجل الفقیر الى الوزیر. ٹھیک ہے. وہ فقیر آدمی جو ذهبا ہی وینٹ. فقیر آدمی جو گیا ہے وزیر کی طرف. جو گیا نہیں ہے، فقیر آدمی وزیر کی طرف گیا. گیا ہے. ہاں گیا ہے نہیں، گیا کیونکہ یہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی. ذهب الرجل الفقیر الى الوزیر، یعنی فقیر آدمی گیا الى الوزیر، منسٹر کی طرف. منسٹر کی طرف. تو ٹھیک ہے. ذهبا یہ جملے فعلیہ ہے. ذهبا فعل ہے اور اس میں فاعل چھپا ہوا ہے. کہاں چھپا ہے؟ نہیں ذهب الرجل. ہاں یہ تو باہر کھڑا مسکرا رہا ہے کہ میں کہاں چھپا ہوں. تو جی الرجل فقیر. الرجل فاعل ہے اور منعوت بھی ہے. منعوت بھی ہے. الفقیر. دیکھیں فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے. یہاں پر اگر ذهب الى الوزیر ہوتا تب ہم کہتے چھپا ہوا. یہاں تو کھڑا کھڑا مسکرا رہا ہے کہ معین بھائی مجھے دھیان ہی نہیں دے رہے، میں تو یہیں پر ہوں. تو یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے. الرجل فاعل ہے اور یہ منعوت بھی ہے اس کیس میں. اور الرجل کیسا آدمی؟ فقیر آدمی. فقیر صفت کیا ہے؟ وہ فقیر ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا نعت. الوزیر جار المجرور شبہ جملہ خبر. شبہ جملہ خبر. خبر یہ جملہ فعلیہ ہے. ارے ہاں
क्या है متعلق ذهب الرجل الفقير الى الوزير، فقیر آدمی نکلا گیا کہاں؟ وزیر کی طرف. تو ذهب فعل ماضی، الرجل فاعل اور یہ منعوت بھی ہے، الفقیر نعت ہے، اور الی الوزیر جار و مجرور شبہ جملہ متعلق ہے اس جملے میں متعلق، کیونکہ یہ جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ میں ہم فعل اور فاعل ڈھونڈتے ہیں، اور ہم نے فعل اور فاعل ڈھونڈ لیا، تو اس کے بعد والا جو اگر شبہ جملہ ہے تو وہ خبر نہیں ہوگی، وہ یہاں پر متعلق ہو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر معین بھائی. اب آتے ہیں احمد فضل. اب آپ کہاں ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلیں آپ بتائیں تیسرا والا، سوری تیسرا 8واں. 8. ہاں، جالس الطبیبی الجدیدی خلف حمدن. اب کیا ہو گیا آج؟ عجیب عجیب سی عربی پڑھ رہے ہیں آپ. یہ کیا ہے؟ جالسا جا الطبیبی. کہاں ہے؟ یہ ہے جا، جیم، لام اور سین. اسے ہم کیا کہیں گے؟ جالسا. جالسا یہ ہوتا ہے. جلسا. یہ تو جلسا ہے. کیا ہے یہ؟ جلسا جلسا کیا ہے؟ فعل ہے یا کیا ہے؟ اس میں فعل ماضی. فعل ماضی ہے جلسا. اور یہ کیا ہے؟ الطبیبہ. یا کہاں دکھ رہا ہے آپ کو؟ الطالبہ. طالبہ ہوگا یا کیا ہوگا؟ جلسا کا مطلب ہوتا ہے وہ بیٹھا. ٹھیک ہے، بیٹھنا. ہی سیٹ. جیسے ذہابہ کا مطلب ہوتا ہے وہ چلا گیا، ذہابہ ہی وینٹ. تو اسی طرح سے جلسا ہی سیٹ یا وہ بیٹھا. تو ذہابہ الرجل اگر ہوتا تو آدمی چلا گیا. الرجل کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ فاعل ہمیشہ مرفوع حالت میں. تو یہاں الطالبہ ہو گیا، طالبو ہوگا. طالبو. کیوں؟ کیونکہ ادھر با ہے. تو با ہے تو کوئی ضروری ہے کہ طالب ہوگا؟ طالبہ بھی تو ہو سکتا ہے. مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ فاعل کا اعراب ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ طالبو. طالبن. الف لام لگا ہے وہاں. جلسہ طالب، طالب بیٹھا. تو فاعل کون ہے؟ طالب ہے. تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا نا. تو جلسہ طالب، الطالب الف لام لگا ہے تو طالبن کیسے ہوگا؟ الطالب ہوگا. آگے بتائیں. الجدید. جدید کیا؟ الجدید حلفا. یہ کیا ایک ہے؟ منٹ. جلسہ طالب الجدید دادی کیا ہوگا؟ الجدیدی. جدیدی کیوں ہوگا؟ یہ اس کا نعت ہے. جی نیا نعت ہے. اسٹوڈنٹ بیٹھا. تو نیا اس کی صفت ہے تو الجدیدو ہوگا، کیونکہ نعت منعوت ایک دوسرے کو اعراب میں فالو کرتے ہیں، تذکیر تانیث میں یعنی مذکر مؤنث میں فالو کرتے ہیں، معرفہ نکرہ میں فالو کرتے ہیں، اور مفرد اور جمع میں فالو کرتے ہیں. تو چونکہ الطالب جو کہ فاعل ہے ظاہر ہے یہاں اور یہ مرفوع ہے تو الجدید بھی مرفوع ہوگا. خلفہ کیا ہے؟ خلفہ کیا ہے بتائیں؟ beside. ٹھیک ہے، انگلش نہیں پوچھ رہا ہوں. خلفہ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا پڑھایا تھا میں نے؟ یہ جو ہے خبر دے رہا ہے نا. ظرف مکان. ظرف المکان ہے یہ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد والا اسم کیا ہوتا ہے؟ مجرور حالت میں ہوتا ہے. تو خلف حامد، ظرف مضاف الیہ مجرور. تو جلس الطالب الجدید خلف حامد، نیا اسٹوڈنٹ بیٹھا کس کے پیچھے؟ حامد کے پیچھے. ٹھیک ہے، تو جلس الطالب الجدید خلف حامد. تو یہاں جلس فعل ماضی، الطالب فاعل ہے. ٹھیک، کیونکہ فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع.
اور منعوت بھی ہے کیونکہ اب الجدید یہ اس کا نعت ہے. اور خلفہ یہاں ظرف المکان ہے. حامدین جو ہے وہ مضاف الیہ مجرور ہے اور اسے ملا کے ہم کہیں گے ظرف شبہ جملہ متعلق. ٹھیک ہے، ظرف شبہ جملہ متعلق. ٹھیک ہے، چلے بارک اللہ فیک. تھوڑا آپ اس پہ دھیان دیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، امید ہے یہ آپ کو سمجھ آئے ہوگا. جلس الطالب الجدید خلف حامد. تو ذرا اپنے آنکھوں کو، اپنے دماغ کو کھلا رکھ کے اس کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں. واپس آتے ہیں ہم. حامدن ہوگا، حامدن خلف حامدن، حامد کے پیچھے. یہ اب سوال آپ مجھ سے نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے بہت بار بتایا. خلف حامدن، تحت المکتبی، خلف حامدن، خلف مسجدن، امام المسجدی، اس طرح سے. تو خلفہ کے بعد والا اسم مضاف الیہ مجرور حالت میں ہوتا ہے. چلے اگلا جو ہے توصیف آپ ہی بتائیں. جی السکین الکبیر حاد جدا. حاد جدا. حاد جدا. السکین الکبیر حاد جدا. ٹھیک ہے. The big knife is جدا کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، ویری. ٹھیک ہے. السکین الکبیر حاد جدا، ویری شارپ، مطلب وہ زیادہ شارپ ہے. حاد کا مطلب میں نے بتایا تھا پہلے بھی. حاد یعنی شارپ. حاد جدا، جدا یعنی الاٹ یا ویری، ویری مچ جس کو ہم کہتے ہیں. تو السکین الکبیر حاد جدا. ٹھیک ہے، بڑا چاقو بہت زیادہ شارپ ہے. جی اینالائز. جی السکین مبتدا ہے، الکبیر یہ نعت ہے اس کی، اور حادن کی خبر ہے اس کی. ٹھیک ہے. جدن کیا ہے؟ جدن یہ نعت ہے. ناٹ ایگزیکٹلی نعت نہیں ہے وہ. جدن ایسے ہی مطلب کیا بولوں میں، مطلقاً یوز ہوتا ہے. اس کا پھر کوئی اعراب نہیں ہم بتا سکتے. یہ جدن ہمیشہ جدن ہی یوز ہوگا. ٹھیک ہے. یہ بس ایڈ ایک طرح سے مطلب اس کو شکرن جدن ایسے ہم بولتے ہیں، ہیلپنگ ورڈ یا یوں بھی کہہ لیں. تو حادن جدن، کیونکہ اگر یہ نعت ہوتا تو پھر اس کو فالو کرنا ہوتا نا منعوت کو. وہ تو نہیں فالو کر رہا ہے، تو اس لیے یہ نعت نہیں ہے یہاں پہ. جیسے مطلقاً یوز ہوتا ہے یہاں پہ. جیسے ان دی 100 ریال فقط، میرے پاس 100 ریال ہی ہیں بس. تو اب وہ بس کو اب کیا کریں گے؟ فقط جو ہم بولتے ہیں نا، فقط میرے پاس 100 ریال ہی ہیں بس. تو یہ ہیلپنگ ورڈ کہہ لیں اسے، یا ایکسٹرا یہ مطلقاً ایسے یوز ہوتا ہے. جدن جدن ایسے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد والا چلیں بارک اللہ فیک. شاداب. جی 10 نمبر. 10 والا. من ھذا الولد القصیر هو ابن مدرسی الجدید. ہلو ہلو. جی شاداب. من ھذا الولد القصیر. من ھذا الولد القصیر، یہ چھوٹا لڑکا کون ہے. ٹھیک ہے. یہاں الولد کیا ہے؟ الولد یہاں پہ کیا بدل بولتے ہیں. بدل. کیوں بدل ہے؟ حاضہ کے بعد آیا اس میں اشارہ ہے. حاضہ کے بعد اسم الاشارہ، مطلب اسم الاشارہ کے بعد معرفہ اسم ہے اسی لیے. جی ہاں. ٹھیک ہے. اور القصیر کیا ہے؟ اس کی منوط ہے، نعت ہے. سوری جی، نعت ہے منوط کی اس کی. بدل اور منوط ہے اور یہ نعت ہے. ٹھیک ہے. جواب کیا ہے اس کا؟ ابن مدرسی الجدید.
हुआ बिनुल मुदर्रिसिल जदीदी, मदरसी हुआ बिनुल मुदर्रिसिल जदीदी, यानी वो क्या है, वो है मुदरिस नए मुदरिस नई टीचर का बेटा है, नए टीचर का बेटा है। बेटा है। हुआ बिनुल मुदर्रिसिल जदीदी, ही इज द सन ऑफ द न्यू टीचर। ठीक है, ओके, तो एनालाइज करें इसको भी। हुआ यहाँ मुब्तदा आ जाएगी और ये पूरी खबर हो जाएगी। हाँ, इब्नु एक्चुअली खबर है, इब्नु खबर है, और ये क्या है, वह हुआ मुदाफ, अल मुदर्रिसी मुदाफ इलैह, और अल जदीद इसकी अल जदीदी नात, मुदाफ इलैह व मनऊत और अल जदीदी नात। ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा सबका। और मेरी आवाज़ सही है ना शादाब? जी साफ आ रही, शायद मेरा तरफ से प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, ओके, तो यहाँ ये दर्स ख़त्म होता है, और दर्स यानी ये चैप्टर ख़त्म होता है, सॉरी दर्स अभी है बाकी। तो अभी हमारे पास 10 मिनट है, इंशाल्लाह एक नया कॉन्सेप्ट जो है आज बताना है, तो उसे हम शुरू करते हैं, फिर कल इंशाल्लाह आगे उस पर फिर मज़ीद बात होगी। तो यहाँ इस चैप्टर पे इस चैप्टर का इख्तिताम यहीं पर होता है। आगे बढ़ते हुए हम फिर नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, ओके, तो मैं इसे क्लियर करूं, उसके बाद हम आते हैं वापस अपने अगला चैप्टर देख लेते हैं क्या। तो उम्मीद है इसमें और कोई एक्सरसाइज तमरीन नहीं छूटा नहीं है हमारा, हमने मुकम्मल कर लिया। ठीक है, इसके बाद एक्चुअली आज जो हमें जो बताना है वो है ये, हमने अभी तक जो है ज़मीर मुनफसिल किया था। ठीक है, ज़मीर मुनफसिल हमने सब किया था। ओके, मुनफसिल करने के बाद मुत्तसिल नहीं किया था। रिवीजन रखेंगे इंशाल्लाह, आप थोड़ा वक्त दें, क्योंकि अभी हम कौन से चैप्टर में हैं, बस इस चैप्टर के ख़त्म होते ही जो अगला चैप्टर है वो पूरे 1 से 10 चैप्टर का रिवीजन, तो वहाँ हम इंशाल्लाह वो रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये 10 चैप्टर जब हमारा ख़त्म होगा, 11वां चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा रिवीजन ही है, तो इसलिए अलग से रिवीजन रखने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आते हैं वापस अपने जो क्या था, हाँ हमने किया था ज़मीर मुनफसिल। तो ज़मीर मुनफसिल उम्मीद है कि सबको याद होगा, मैं भी इसको छुपाता हूँ। चलें, किससे पूछूं मैं? अब्दुल हसीब भाई, आप बताएं ज़मीर मुनफसिल कौन कौन से? अब्दुल हसीब भाई या कोई भी, चले कोई कैद नहीं है, कोई भी बता सकता है। चले, मेरे फेवरेट फैसल भाई बताएंगे। फैसल भाई अगर आप सुन रहे हैं तो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। फैसल भाई ज़मीर मुनफसिल बताइए। मुनफसिल ये था हुमा हुन। हुआ, ओह सॉरी, हुआ हुमा हुम, या हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंतिम अंती अंतुमा अंती अंतुमा, और क्या था, अंतुन्ना, नहनु, अना नहनु, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अंतुन्ना, और अना नहनु, अना और नहनु। ठीक है, ये है ज़मीर मुनफसिल, ये जैसे यहाँ पर हमने किया था। हाँ, सिफत की मजीद तफसील कह लें उसे जिद्दन। ठीक है, ज़मीर मुनफसिल जो है ये 14 है, जो कि हुआ हुमा हुम, या हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना और नहनु, ये हमने
کیا تھا الحمدللہ. اور اس میں یہ دیکھا تھا کہ ضمیر ضمائر جو ہیں ضمائر پلورل ہے اس کی، ضمائر سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو پہلی بات مبنی ہے، جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ سب سے پہلے مبنی ہے. ٹھیک ہے، یہ کبھی چینج نہیں ہوگی، پہلی کوالٹی اس کی. یہ ضمیر منفصل کی مبنی ہے، جیسے ہوا ہمیشہ ہوا، ہما، یہ کبھی چینج نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہمیشہ معرفہ ہے، بائی نیچر یہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے، ڈیفینٹ ہے. تیسری بات کہ ضمیر منفصل جسے ہم کہتے ہیں وہ کبھی بھی کسی لفظ کے ساتھ جڑ کر نہیں آئے گا. یعنی جیسے انا ہم ایسے کر کے نہیں آتا نا، مطلب میں کیا کیسے بتاؤں اسے، جیسے اسم ہوا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا اسم ہوا، کیونکہ یہ کبھی الگ ہی آئے گا، جب بھی یوز ہوگا الگ سے یوز ہوگا، جڑ کر نہیں آئے گا. یہ ہے ضمیر منفصل. اسی لیے ہم فاصلہ منفصل کہتے ہیں فاصلے کو جو الگ ہو کسی سے، ڈیٹیچڈ ہو. اور یہ ان کی اعرابی حالت کیا ہے، یہ مرفوع حالت میں، یہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا. یہ ہے ضمیر منفصل سے متعلق کچھ قواعد. اس کے بعد ہم آج دیکھیں گے ضمیر متصل کیا ہے. متصل جیسے منفصل کی ضد ہے، یعنی الٹا ہے، کیا اپوزٹ ہے متصل. یعنی منفصل یعنی ڈیٹیچ، تو متصل یعنی اٹیچڈ، جو جڑ کر آئے. تو وہ بھی 14 ہے اور وہ آلموسٹ سملر ہی پیٹرن میں ہے، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں. ہوا کی جگہ آپ کہہ لیں ہو، ہما تو سیم ہے، ہم بھی سیم ہے. ہا ہما ہننا، ہیا کی جگہ ہا، ہما سیم ہے، ہننا بھی سیم ہے، تو آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. اور انتا کے لیے کا، انتما کے لیے کما، انتم کے لیے کم، انتی کے لیے کی، انتما کے لیے کن کما، انتما کے لیے کما، اور انتنا کے لیے کننا. انا کے لیے یا، جسے ہم یا متکلم کہتے ہیں، ابھی آپ یہ بار بار یوز ہوگا انشاءاللہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور نا، ضمیر متصل نا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے. جیسے ہم نے ضمیر منفصل دیکھا تھا اسی طرح متصل بھی ہمیں یاد کرنا. تو پھر سے میں ریوائز کر دوں اس کو. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا. ٹھیک ہے، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا. کا کما کم، کی کما کننا. یا اور نا، سب ایک فریم کے اندر. یہاں ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا. تو ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا. کا کما کم، کی کما کننا. کننا، ای اور نا. تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے. اب اس سے متعلق کچھ پراپرٹیز جو ہے جو سملر ہے ضمیر متصل سے بھی، منفصل سے، وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ جڑ کر آئیں گے کسی لفظ کے ساتھ. مثال کے طور پر اس کا نام، اسم پلس ہو، یہ کیا بن جائے؟ الحمدللہ، اسم پلس ہو یہ بن جائے گا اسم ہو، اس کا نام. اسم پلس ہا یہ بن جائے گا اس لڑکی کا نام. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ضمیر متصل جڑ کر استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی لفظ کے ساتھ جڑ کر آئے گا جب بھی. اس کے برعکس جو ہے ضمیر متصل وہ ہمیشہ اٹیچڈ ہے، مطلب ڈیٹیچڈ ہے، کسی کے ساتھ جڑ کر نہیں آتے. یعنی ہوا ہما الگ سے استعمال ہوتا ہے. یہ ہے اسم پلس ہو، یہ بن گیا اسم ہو. یہ اس کی تنوین اس لیے چلی گئی کیونکہ یہ مضاف بن گیا. یہاں پر اس کا نام، یہاں کا کے مطلب میں نا اپوسٹرافی لگ گیا، ہز نیم. ٹھیک ہے، اور اس کی پراپرٹیز کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بھی مبنی ہے،
ہو جو ہے یعنی ہو ہما ہم یہ کبھی چینج نہیں ہوں گی، یعنی مبنی ہے اپنے آپ نیچر میں. پہلی چیز مبنی، سوری اریز کرنا پڑے گا مجھے، کوئی بات نہیں. یہ سارے کے سارے اپنے آپ میں بائی نیچر کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ مبنی ہے، مبنی. دوسری بات یہ مرفوع ہے، ہو سکتے ہیں، مجرور ہو سکتا ہے اور منصوب بھی ہو سکتا ہے. جیسے ضمیر منفصل جو ہے صرف مرفوع حالت میں ہم نے دیکھا، یہ مجرور اور منصوب دونوں حالت میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم ان حالات کو فی الحال دیکھیں گے. تو ابھی سب سے پہلے آپ یہ یاد کر لیں، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، ای اور نا. اب کسی کو اگر یہ کہنا ہو میرا نام، اسم، میرے کے لیے کیا ہے؟ ہم نے بتایا تھا یا ہے، یا متکلم. تو یہ کیا بن کے آئے گا؟ اسمی فلان، میرا نام. مثال کے طور پر اسمی التمش، اسمی حامد، اسمی خدیجۃ، اسمی آمنۃ، یعنی میرا نام. ٹھیک ہے، اسمی پلس یا متکلم، یہ بن گیا اسمی، میرا نام. تو یہاں پر دیکھیں کہ اسم جو ایکچولی کیا تھا مرفوع حالت میں، اور یہ مضاف ہے، اور یا متکلم کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے. یعنی کہ اس کیس میں بات کر رہا ہوں میں. مثال کے طور پر اسم تھا، اسم پلس اس میں ہو جڑ گیا، اسم ہوں. تو یہاں پر اسم مضاف ہے، اور مضاف الیہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ مجرور حالت میں. تو ہو جو ہے یہاں مجرور حالت میں. مجھے پتہ ابھی ذرا کنفیوز کر رہا ہوگا آپ کو. اوکے، اچھا اگر ایسی بات ہے تو کوئی بات نہیں. چلے، میں ابھی وقت بھی ہو گیا ہے آپ کے لیے، اتنا ہی سبق ہے. مطلب ساری ہوم ورک یہ رہے گا، آپ نے ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا یہ یاد کر کے آنا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک کام اور کرنا ہے. کوئی بھی اسم اٹھانا ہے، مثال کے طور پر کتاب، اور کتابو سے کتابہو، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، کتابہن، کتابکا، کتابکا، کتابکی، کتابکما، کتابکن، کتابی، کتابنا. اس طرح سے آپ نے خود سے ایکسرسائز بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو آج درس یہیں پہ روکتے ہیں کیونکہ باقی کی کلاس ہے. تو پھر کل انشاءاللہ ہم اس پہ مزید بات کریں گے، اور پھر چیپٹر 10 جو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضمیر متصل کو ایک بار یاد کر کے آئیں، اور اسم کوئی بھی اسم اٹھا کر اس کو اس سے جوڑنے کی کوشش کریں، مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن بنائیں. یہ بک آپ کے پاس ہوگی ہی، تو آپ اس کو بھی دیکھ کر اس سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے آپ بنا کے کل آئیں کلاس میں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ہم اس کو کل پھر سے ڈسکس کریں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. اگر کسی کے کچھ سوالات ہیں تو مجھ سے پوچھیں، ادروائز انشاءاللہ کل پھر اس پر مزید بات کریں. کی طرح نہیں ہوتا، جنرلی نہیں ہوتا. ظرف الزمان آپ دیکھیں گے الیوم الگ ہی یوز ہوتا ہے. کہ اگر اسے مضاف بنانا چاہتے ہیں، جیسے ایوری ڈے اگر ہم کہنا چاہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے کلو یومن، ایوری ڈے. اب یہاں پر یہ مضاف الیہ کی طرح استعمال ہو رہا اگر ایوری ڈے بنانا چاہیں تو. ادروائز الیوم ٹوڈے تو ہمیشہ یہ ایسے ہی ایڈ ہاک الگ سے ہی استعمال ہوگا، اس کے بعد کوئی مضاف الیہ نہیں ہوگا. ماذا آ سکتا ہے کیا؟ الیوم ماذا نہیں. تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اگر آپ کے کچھ اور سوال ہیں تو مجھ سے پوچھیں، ادروائز انشاءاللہ ہم یہ کلاس ختم کرتے ہیں.
میرے خیال سے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. پریکٹسنگ شیٹس آپ کو سبمٹ کر سکتے ہیں کیا؟ کوئی ضروری نہیں ہے، ایز لانگ ایز آپ سیکھ رہے ہیں اس سے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. نعت کیسے ہو سکتا ہے؟ نعت تو صفت ہوتی ہے، الذی صفت نہیں ہے. الولد الطویل الذی، لمبا لڑکا، یعنی لمبے لڑکے کے بارے ہی بات ہو رہی ہے تو اسی لیے ہم اسے نعت کہتے ہیں. یعنی اس لمبے لڑکے کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے. تو الذی جو ہے، الذی یہاں پر وہ اس لڑکے کے بارے بات ہو رہی ہے، اسی لیے ہم اس کا نعت کہہ رہے ہیں. یہ میں نے کلاس میں ڈسکس بھی کیا تھا کہ الذی الطویل الذی کیسے نعت ہو سکتا ہے، تو پھر سے آپ دیکھ لیں اس کو. یہاں آپ دیکھیں الرجل الذی، آدمی جو، تو یہ کس کے بارے بات ہو رہی ہے؟ انسان کے بارے بات ہو رہی ہے، اسی لیے ہم اسے اس انسان کی صفت کہہ رہے ہیں. اور یہ آپ وہ چار چیزوں میں اس قاعدوں کو فٹ کر کے بھی دیکھیں تو بھی آپ کو زیادہ کلیئر ہوگی. یعنی الرجل معرفہ ہے، الذی بھی معرفہ ہے. الرجل مفرد ہے، الذی بھی مفرد ہے. الرجل مذکر ہے، الذی بھی مذکر ہے. الرجل مفرد ہے تو الذی بھی مفرد ہے، اس لیے یہ اس کا نعت ہو سکتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے. اوکے. بارک اللہ فیک. اور کوئی سوال؟ نور بھائی، زبیر بھائی. چلے کوئی بات نہیں. چلے فائنلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.